السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین اللہم ثم آمین. اللہ کے فضل سے ہمارا جو کورس چل رہا ہے قرآن ایز اے موٹیویٹر، اس میں ہم نے سورہ الفاتحہ موٹیویشن کے ساتھ الحمدللہ کثیرہ کمپلیٹ کر لی. اب ہماری جو سورہ البقرہ چل رہی ہے اس کی پہلی 2 آیات بھی ہم نے کر لی. آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیا کو دیکھیں گے. اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن کا موٹیویشن دینا عام دنیا کے ٹیچرز، دنیا کے اسکالرز اور دنیا کی بکس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بک نہیں ہے، یہ ایک عظیم بک ہے اور اس کا رائٹر بھی بہت عظیم ہے. تو جب یہ بک اور یہ رائٹر یعنی اس بک کا لکھنے والا آپ کو موٹیویٹ کرے گا، آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا، آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یہ اس آیا میں سے یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے، اس آیا میں سے تمہارے لیے یہ سبق ہے، تم اس کو لے کر اپنی زندگی سنوار سکتی ہو. تو جب ہم ایسے اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے تو ڈیفینیٹلی قرآن ہمارا لائف چینجر بن جائے گا، لائف کوچر بن جائے گا. تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کرنی ہیں آپ نے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بحر بنا دے، اور ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم کا مل جانا اور عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ عظیم کتاب دی، عظیم ہستی کی عظیم نشانی جو کہ الحمی کتاب ہے، اور جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے. باقی جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، وہ تو سبب ہوتے ہیں نا، وہ تو اسباب ہوتے ہیں نا، اللہ جو سبب بناتا ہے ہدایت کے لیے. لیکن ایکچول میں جو ہدایت ہے، جو حقیقی معنوں میں ہدایت کا ذریعہ، جو ذریعہ ہے ہدایت کا، وہ ان ریئل سینس جسٹ قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے. باقی جو ٹیچرز اسکالرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ سبب بناتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ قرآن. اور ہدایت کون دیتا ہے؟ قرآن میں کیا ہے کہ ہدایت صرف اسی کے لیے جسے اللہ دے. تو یہ دونوں جب آپ کو مل جائیں گی، یعنی اللہ بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا، رائٹر بک اور جو بک کا رائٹر سمجھاتا ہے نا وہ جس طرح سے سمجھا پاتا ہے اس طرح سے کوئی بھی سیکنڈ پرسن نہیں سمجھا پاتا ہے، کیونکہ جس نے لکھا ہوتا ہے وہی جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کس فیز میں اور کس طرح سے سامنے والے کے لیے لکھا ہے. تو جب اللہ آپ کو سمجھائے گا کہ قرآن میں یہ بات اس فیز تمہاری اس فیز کے لیے، یہ تمہاری ہیپینس کے لیے، یہ تمہاری ٹف سچویشن کے لیے، تو انشاءاللہ پھر آپ پرسکون بھی رہیں گے اور قرآن آپ کا بیسٹ فرینڈ، گریٹ فرینڈ بھی بنے گا، کیونکہ قرآن آپ کے قبر کا ساتھی ہے نا. تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ آیا نمبر 3. کلاس قرآن ایز اے موٹیویٹر. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، بالغیب یعنی بن دیکھے. وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں
اٹھائیں، یعنی رزق جو ہے وہ جو دیا ہوا اللہ نے وہ خرچ کریں۔ بظاہر ہم نے اس آیت کو پڑھا پڑھ لیا، کوئی ایسا سچ ہمیں فیل نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ بھئی یہ تو عام ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی ہے کہ جو بن دیکھے مان لائے، نماز قائم کی اور ہماری دیوی رزق سے جو ہے وہ خرچ کیا، تو اس میں ایسا اسپیشل گیا ہے۔ اچھا، یہ بذات خود بک بہت بڑی جو ہے وہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے اور اسپیشل ہے، تو اس میں مزید اسپیشلٹیز ہیں، اور وہ کیسی ہیں، وہ کیسے ہم جانیں گے؟ اوبویسلی قرآن کو موٹیویشن کے طور پر لے کر۔ تو اس آیت میں جو ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ پہلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ نے قرآن کے سٹارٹ میں، بک کے سٹارٹ میں بتا دیا کہ یہ ایک تو یہ کتاب ہدایت ہے، سیکنڈلی کن کے لیے؟ متقین، ڈر والوں کے لیے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں ڈر والوں میں شامل کر، یعنی متقین میں۔ نیکسٹ جو آیا ہے یہ جو ابھی ہم نے آج انشاءاللہ کرنی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو اس میں جو ہے وہ اللہ پھر پہلی آیت میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ڈر والوں کے لیے۔ سیکنڈ جو ابھی آج ہم آیا پڑھ رہے ہیں، یعنی تھرڈ آیا، اس میں اللہ نے ان متقیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ یس، یہاں پہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون، وہ جو بن دیکھے ایمان لائے، بالغیب یعنی غیب پر، جو کچھ دیکھا نہ ہو۔ تو یہ کس کی صفات ہے؟ پہلے جو تو یہ کس کی صفات ہے؟ ڈیفینیٹلی متقیوں کی۔ تو ہم نے جو ہے وہ متقین میں شامل ہونا ہے، لیکن کیسے؟ اب اللہ آگے بہت ہی بتا رہا ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈر والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائی، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کی۔ اچھا، اب ہمارے لیے یہاں پر کیا موٹیویشن ہے؟ ہم اگر اللہ کو مخاطب کریں تو بہت ہی زبردست موٹیویشن ہے ہمارے لیے یہاں پر۔ ہم کہیں گے کہ اے اللہ یہ متقیوں کی صفات ہیں جو تو نے بتائیں، بس تو ہمیں بھی یہ صفات عطا کر۔ الحمد للہ کثیرہ، ایک چھوٹی سی آیت سے کتنی خوبصورت اور کتنی جامع ہمیں موٹیویشن ملی، اور اللہ سے ہم نے دعا بھی کر دی۔ یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے کہ ہمیں یہ صفات عطا کر۔ تو جب ہم نے یہ کہہ ڈالا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو اگر مخاطب کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حیا نور، یہ صفات ڈر والوں کی ہیں، اگر تم نے ڈر والوں میں شامل ہونا ہے تو خود میں یہ صفات لاؤ۔ الحمد للہ کثیرہ، ایک چھوٹی سی آیت سے ہمیں اللہ نے کیا بات سمجھا دی کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں۔ اگر آپ متقیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یعنی ڈر والوں میں، تو یہ آپ کے اندر آنا مسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود ہی یہ صفات بیان کر دی، یہ کریکٹرسٹکس بتا دی کن کی؟ متقین کی۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں؟ اوبویسلی قرآن کو موٹیویشن کے طور پر لے کر، قرآن کو جب ہم نے ایز اے موٹیویٹر لیا تو اس نے ہمیں یہ سیکرٹ دیا کہ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ صرف بن دیکھے مان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ متقین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو آگے نیکسٹ آیا میں جو آج ہم نے کی، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ ڈر والے کیا کیسے ہیں اور کس طرح کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اتنی خوبصورت موٹیویشن مل گئی اس ایک آیت سے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ لکھ لیں، آئی ہوپ کہ آپ نے رجسٹر بھی لے رکھا ہوگا، قرآن ترجمے والا اوپن کر رکھا ہوگا، پینسل آپ کے پاس ہوگی، تاکہ جب آپ کو جو مین پوائنٹس لگے وہ آپ لکھتی چلی جائیں، اور قرآن کو خوبصورت سے ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت سے سجانا ہے، تاکہ قرآن آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو قرآن آپ کو فیل ہو، آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو ایک اس چھوٹی سی آیت سے ہمیں کتنی خوبصورت موٹیویشن مل گئی، اور ہم نے جو ہے وہ اس آیت سے کیا سیکھا؟
ہم نے سیکھا کہ یہ صفات متقین کی ہیں، انشاءاللہ ہم نے خود میں یہ کریکٹرسٹکس لانی ہے تاکہ ہم بھی متقین میں شامل ہو سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہی آیت اس کو اچھے سے آپ نے میمورائز کر لینا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کریکٹرسٹکس آف متقین ہے. نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن فی الوقت جو ہے وہ یہ جو تین ہیں، یعنی یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، اور تھرڈ رزقناہم ینفقون. یہ تین جو کریکٹرسٹکس ہیں ہم نے خود میں لانی ہے تاکہ ہم بھی متقین کی کیٹیگری میں آ سکیں انشاءاللہ. تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ متقین کی کیٹیگری ہے؟ یہ جو ہے وہ کریکٹرسٹکس متقین کی ہیں. کیسے علم ہوا؟ قرآن کو موٹیویٹڈ لے کر. کس نے ہمیں سکھایا، کس نے سمجھایا؟ اللہ نے. اللہ کون ہے؟ اس بک کا رائٹر. اور یہ بک جو ہے اس نے ہمیں کیا راز دیا؟ متقیوں کی صفات کا. تو یہ سب جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ نیکسٹ جب بھی آپ قرآن کو اوپن کریں، بے شک آپ قرآن کے اوپر لکھ لیں گے یہ متقیوں کی صفات ہے، تاکہ جب قرآن آپ اوپن کر کے پڑھیں آپ کو یاد ہو کہ بھئی میں نے اس کورس میں یہ بات سیکھی تھی اور یہ بات میں نے عمل میں بھی لانی ہے. کیونکہ جو علم عمل میں ڈھال جائے وہی ایکچوئل میں علم ہوتا ہے. باقی سب تو معلومات ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ قرآن ایک ایسے بک ہے کہ اس کا جو علم لے وہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو پھر اس کا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ علم صرف ایک انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، وہ عمل میں نہیں ڈلتا. تو جو علم عمل میں ڈھل نہ سکے اس علم سے بہتر پھر انسان لے ہی نہ. کیونکہ اگر آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو آپ متقین کی صفات میں نہیں آ سکتے. آپ جو ہے وہ متقین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. کیونکہ جو متقین ہیں، جو ڈر والے ہیں، وہ تو خوف رکھتے ہیں نا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کا تقوی رکھنا ہے تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں. اور یہ جو آج اتنی خوبصورت ہم نے موٹیویشن دی، اس کو ہم نے خود پہ بھی اپلائی کرنا ہے تاکہ علم عمل جو ہے وہ ایک جیسے ہو سکیں. آج کے لیے اتنی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.